کہ آپ بجائے کرنسی کے لین دین کے اشیاء کا آپس میں تبادلہ کروائیں. صحیح. جسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں. صحیح. یعنی ایک نے فروٹ دے دیا، دوسرے نے اناج دے دیا، ایک نے برتن دے دیے، دوسرے نے کپڑے دے دیے. جن چیزوں میں اشیاء کا باہم تبادلہ ہو انہیں بے مقایضہ کہتے ہیں. صحیح. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ رقم ادھار ہوتی ہے اور سودا لے لیا جاتا ہے، لیکن اگر رقم دے دی جائے اور سودا ادھار ہو تو اسے بے سلم کہتے ہیں. صحیح. اور یعنی ایڈوانس دے کر کوئی چیز کا آرڈر پہ دے دیا جائے، وہ بعد میں چیز ملنی ہے. اس کے اندر بھی 12-13 شرائط ہیں. صحیح. اگر وہ پائے جائیں گی تو خرید و فروخت حلال ہوگی، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کو بے سلم کہا جاتا ہے. بے سلم کہا جاتا ہے. جو تیسری چیز ہے وہ ہے کرنسیوں کا آپس میں لین دین. جی. کرنسیوں کا جب آپس میں لین دین کیا جائے گا تو یہ بے صرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حرمین شریفین میں جی جی منی ایکسچینج کو کے دکان پر لکھا ہوتا ہے صراف. صراف لکھا ہوتا ہے. تو بے صرف ہی سے یہ صراف نکلا ہے. ہمارے یہاں صرافہ بازار ضرور ہے، لیکن وہاں تو ضروری نہیں کہ کرنسی کا لین دین ہو. جی جی. وہاں پیسوں کے بدلے سونے کا لین دین ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اب لفظ کرنسی میں نے یہاں استعمال کیا. کرنسی کی جو بیس ہے وہ سونا اور چاندی ہے. ٹھیک ہے. اصل کرنسی تو یہی ہے. زر مبادلہ کہتے ہیں. بالکل. صحیح. اور فقہی اصطلاح میں انہیں ثمن خلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل جو کرنسی کی صورت ہے وہ روپے کے اندر ہے. خواہ وہ روپوں میں ہو، یورو میں ہو، ریال میں ہو، درہم میں ہو، ڈالر میں ہو. کرنسی کا جہاں کام آئے گا تو وہ بے صرف کہلائے گی، یعنی دونوں طرح سے کرنسیاں ہوں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو کاغذی کرنسی ان کے کیا حکام ہے، اور جو اصل کرنسی ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی سونے چاندی کی، ان کے کیا احکام ہیں. ان کے بعض احکام میں کچھ فرق ہے. چوتھی قسم ہے بے مطلق. بے مطلق یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور چیز خرید لی. یہاں نہ تو دونوں طرف اشیاء ہیں، ایک طرف مطلب کہ کرنسی اور ایک طرف چیز ہے، اور نہ ایسا ہے کہ ایک چیز ادھار ہو جیسا کہ بے سلم میں تھا. تو بے سلم، بے مقایضہ، بے صرف اور بے مطلق، ٹھیک، یہ 4 قسمیں ہیں. لیکن سناروں کو جو سیکھنے کی ہے وہ ہے بے صرف. صحیح. بہار شریعت کے اندر بے صرف کے حوالے سے، یعنی بے صرف میں 2 باتیں ضروری ہیں. جی. اگر ان 2 باتوں کو بیان نہ کیا جائے اور تفصیل شروع کر دی جائے تو شاید دلچسپی یہاں پیدا نہ ہو پائے. ٹھیک ہے. یوں سمجھیے کہ سونار مارکیٹ کے اندر سونے کے بدلے سونے کا لین دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر دکاندار اور کارخانہ دار کے درمیان یوں سمجھیے، شاید اگر میں غلط ہوں، 70 سے 80% یہی لین دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سونے کے بدلے جب سونے کا لین دین کیا جائے تو فقہی اعتبار سے یہ بے صرف کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے حلال اور جائز ہونے کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، دونوں طرف سے جو چیزیں ہم جنس چیزیں دونوں طرف سونے کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ برابر ہوں. ٹھیک ہے. ان کے وزن میں کمی بیشی نہ ہو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ تبادلہ حرام ہوگا، سود ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ادھار نہ ہو. اگر کسی ایک طرف سے ادھار ہے، برابری کے باوجود بھی ادھار ہے، تب بھی یہ تبادلہ حرام ہوگا اور سود ہوگا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں یہ دونوں شرائط نہیں پائی جاتی، اور لوگ جس طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں وہ حرام فعل کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کے ذریعے جو نفع کماتے ہیں وہ سود ہوتا ہے خالص، اور اس کے کھانے کے مرتکب ہوتے ہیں. اب ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو. چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر برابر، بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو. اور ان میں ادھار کو نقد کے ساتھ نہ بیچو. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن 12 دینار کا ایک ہار خریدا جس میں سونا تھا اور پوت تھی، یعنی کچھ وہ نگینے وغیرہ تھے.